السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ درس امروز ما درس نهمی باشد. درس امروز ما ساعت گھڑی کہتے ہیں۔ واژه ها و اصطلاحات جدیدمون امروز: مدرسه ابتدایی، دبیرستان، باز بودن، بسته بودن، تعطیل شدن، زنگ تفریح و اهداف درسمونه: انتظار می رود زبان آموز پس از خواندن این درس می آموزند. چه چیز؟ شماره 1: با تفاوت‌های مفاهیم مدرسه، دبیرستان و دانشگاه آشنا شود. ہاں جی، یہاں پر جو فرسٹ ٹائم آپ جو مفہوم ہے کس چیز کا، مدرسے اسکول کا، دبیرستان اب کالج کا، اور اسی طرح دانشگاہ یونیورسٹی کا، تو اس کے اندر جو مفہوم ہوگا کہ کیا کیا کہتے ہیں، کس کو کیا کہتے ہیں، تو آپ پہچان کر سکیں گے۔ شماره 2: با مفهوم و کاربرد ساعت در جمله های مربوط به باز بودن و بسته بودن آشنا شود. یہ گھڑی جو ہے، اب مثال کے طور پر فلاں مدرسہ، فلاں جو ہے نا اسکول، فلاں کالج کتنے بجے کھلتا ہے، باز یعنی کھلتا ہے، بستے یعنی بند ہوتا ہے، کلوز ہوتا ہے، تو اس کے درمیان جو جملوں کا استعمال ہوگا اور مفہوم ہوگا وہ اچھی طرح سے آپ یہاں پر پہچان کر سکیں گے۔ شماره 3: مفهوم زمانهای ذکر شده در متن درس را بفهمد و بتواند تفاوتها را تشخیص دهد. آج کے درس میں انشاءاللہ جو ہم وہ بتائیں گے کہ کتنے بجے جو ہے نا فلاں چیز اوپن ہوتی ہے، کتنے بجے فلاں چیز کلوز ہوتی ہے، جو متن درس میں ہوگا، اس جو وقت ہوگا معین ہوگا، اس کے مفہوم کو ہم پہچان سکیں گے، اور جو اس میں تبدیلی ہوگی، جو ڈیفرنٹ ہوگا، تو وہ اس کے بارے میں بھی ہم تشخیص کر سکیں گے کہ یہ چیز ایسا ہے۔ و شماره 4: با مفهوم و ساختار صفت برتر آشنا شود. انشاءاللہ صفت برتر آج جو بڑی صفت ہوتی ہے، عالی جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اس سے پہچان کر سکیں گے۔ و در آخر بتواند صفت برتر بسازد و بدرستی در جمله ها از آن استفاده کند. اور انشاءاللہ اس صفت برتر سے، عالی صفت سے ہم اس سے جملے بنائیں گے اور جملوں میں اس کو استفادہ کریں گے۔ خوب، بیایید صفحه 50 ساعت. جمله های زیر برای کدام تصویر هستند؟ یہ جو 3 جملے ہیں یہ کون سی تصویر کا متعلق ہے؟ کون سا؟ شماره 1: بعضی مدرسه های ابتدایی در ایران 5 ساعت درس میخوانند. جو بعض اوقات جو اسکول ہوتے ہیں، جو ابتدائی اسکول ہوتے ہیں، جو مثال کے طور پر مدرسے اسکول یعنی 1 سے لے کر 10ویں تک، وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی جو مدرسے ہوتے ہیں، جو پہلے سے لے کر 10ویں تک پڑھاتے ہیں بچوں کو، وہ ایران میں معمولاً 5 گھنٹے وہاں پہ درس تدریس ہوتا ہے، 5 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ شماره 2 دیکھیں، جملہ 2: بعضی دبیرستانها در ایران 6 ساعت درس میخوانند. بعضی کالجز میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ 6 گھنٹے کی ہوتی ہے ایران میں۔ بعضی از دانشگاهها در ایران 4 ساعت درس میخوانند. اور یونیورسٹی جو ہوتی ہے، انٹرنیشنل یونیورسٹی ہوگی یا خود یونیورسٹی ہوگی لیول کے، صوبے کے لحاظ سے، تحصیل کے لحاظ سے جو بڑی یونیورسٹیز ہوتی ہے، اس میں ایران کی بات کر رہے ہیں کہ در ایران میں 4 گھنٹے درس پڑھایا جاتا ہے۔ خوب، اب یہ کدام تصویر ہستند، کون سی تصویر میں ہے؟ یہ جو 3 نیچے دیے گئے ہیں، شماره 1، شماره 2، شماره 3، آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو شماره اول ہے، دوم ہے، سوم ہے، یہ کون سے جملے میں سلیکٹ کیا جائے گا۔ اسکول والا مدرسہ کون سا ہے، اور کالجز کون سا لگ رہا ہے، یونیورسٹی کون سی لگ رہی ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ خوب، جلو بریم. با توجه به تصویر جای خالی را با ساعت مناسب پر کنید. تصویر کو دیکھ کر آپ نے جو خالی جگہ ہے اس کو آپ نے پر کرنا ہے۔ اب 8 لکھا ہوا ہے، 8 یعنی ساعت 8، اور اس طرف سے کون سا، ساعت 10، 22 یعنی ساعت 10۔ اب این فروشگاه ساعت 8 صبح باز می شود و ساعت 22 یعنی جسے 10 کہتے ہیں، ساعت 10 یا 22 شب بسته می شود، تعطیل می شود۔ یہ ہو گیا۔ اب متن زیرا با واژه های مناسب کامل کنید. یہاں پر جو
الفاظ لکھے گئے ہیں ان کو آپ نے نیچے لے کر آنا ہے اور خالجی کا پر کرنا ہے. جیسے کہ میروم، یاد میگیرم، بر میگردم، خیلی خوب، فوت بال بازی میکنم، زندگی میکنم. اب مثال کے طور پر من شروع میں دیکھیں، من در شہر تبریز ڈیش. کیا ہے جو تبریز کا شہر ہے اس میں کیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے. کہ جیسا کہ مثال میں دے رہا ہوں، زندگی میکنم میں رہا ہوں. من ہر روز ساعت 8 صبح به دانشگاه ڈیش و ساعت 4 بعد از ظهر از دانشگاه به خانه ڈیش. من در دانشگاه تبریز زبان ترکی هم ڈیش. من بعد از آمدن از دانشگاه با دوستانم ڈیش. مردم در تبریز به زبان فارسی صحبت نمی کنند، زبان آنها ترکی است. درس خواندن در تبریز ڈیش است. یعنی یہ آپ نے لگانا ہے، خالج کا پہ لگانا ہے، یہ جو اوپر والے الفاظ ہیں. اگر اوپر والے الفاظ لگائیں گے تو آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا، اور جب جملہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کو آسان سے ترجمہ ہو سکے گا. اگر میں ابھی ترجمہ بتا دوں گا آپ تو بہت ایزی ہو جائے گا، لیکن یہ کہ آپ نے خود تھوڑی محنت کرنی ہے اس میں. ہاں کوئی مشکل ہو تو پھر آپ نے بتانا ہے. خوب، آتے ہیں صفحے 51 51 نمبر پیج پر. متن خواندن، متن های زیرا بخوانید. نیچے دیے گئے متن کو آپ نے پڑھنا ہے. سب سے پہلے دیکھیں فاطمه. من معلم مدرسه ابتدایی هستم. میں اسکول میں جو ابتدائی اسکول بچوں کو پڑھائی جاتے ہیں اس کی استانی ہوں. من امسال به ژاپن میروم. میں اس سال جاپان جاؤں گی. و در یک مدرسه در آنجا درس میدهم. اور وہاں پہ ایک جو اسکول ہے وہاں پہ میں درس پڑھاؤں گی. مدرسه های ژاپن ساعت چند باز میشوند. جو جاپانی اسکول ہیں وہ کتنے بجے وہ اوپن ہوتے ہیں؟ بعض یعنی اوپن ہوتے ہیں. اب یہاں پر نیچے دیکھیں 4 7 53 دقیقے پیش. اب یہاں پر ایسے جیسے ہم چیٹ نہیں کرتے، چیٹ واٹس ایپ پر کرتے ہیں، فیس بک کرتے ہیں، یا دوسرے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس پہ کرتے ہیں. اب یہ ویسے میرے خیال میں یہ ٹویٹر ہے، ٹویٹر پہ. اب یہ جو اوپر ہے وہ نیچے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ مثلا وہ ایرانی ہے تو نیچے جاپانی ہے، ان سے سوال کیا ہے تو پھر نیچے جواب دیے جا رہے ہیں. دانش آموزان ژاپنی حدود 44 ساعت در ہفتے به مدرسه میروند. کہہ رہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، جاپانی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ایک ہفتے میں 44 گھنٹے جو ہے نا اسکول آتے ہیں. آنها ساعت 8 صبح به مدرسه میروند. وہ 8 بجے مدرسے جاتے ہیں. و ساعت 4 بعد ظهر از مدرسه به خانه میآیند. اور ظہر یعنی 4 بجے پھر ظہر کے بعد جو عصر ہوتی ہے 4 بجے وہ اسکول سے گھر آتے ہیں. یعنی 8 سے لے کر 4 بجے جو جاپانی اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسکول میں ہوتے ہیں، وہاں پہ پڑھتے ہیں. 8 9 10 11 12 1 2 3 4 یعنی 9 گھنٹے پڑھتے ہیں، 9 گھنٹے وہ پڑھتے ہیں. خوب. آنا ہر روز 8 ساعت در مدرسے ہستند. ہاں سے 8 بجے آتے ہیں اور 4 بجے تک پڑھتے ہیں تو 8 گھنٹے یہاں پہ بنتے ہیں. 8 ساعت در مدرسے ہستند. اما تمام 8 ساعت سر کلاس درس نیستند. کہتے ہیں کہ یہ تو 8 گھنٹے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ 8 گھنٹے پڑھتے ہی رہتے ہیں. اوپر آپ نے وہ اس دن درس میں پڑھا تھا کہ جاپانی یا چینی کیا کرتے ہیں، دوپہر کو وہ سلا دیتے ہیں، وہ اس کے اندر ہی سلا دیتے ہیں، وہ اسکول کے اندر ہی کلاس روم کے اندر ہی سلا دیتے ہیں دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد. تو یہ ان کی روش ہے، ان کا طریقہ ہے. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 گھنٹے وہ مدرسے میں نہیں ہوتے کہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں 8 گھنٹے. اما ہاں کہتے ہیں اما تمام 8 ساعت رات سر کلاس یعنی کلاس کے اندر، سر یعنی کلاس، سر یعنی در بھی لگا سے در کلاس یا سر کلاس ایک ہی ہے. درس نیستند یہ نہیں کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. دانش آموزان ابتدائی ہر روز 4 ساعت و دانش آموزان دبیرستانی 2 ساعت و نیم سر کلاس درس ہستند. کہتے ہیں جو وہ اسٹوڈنٹ جو ابتدائی ہیں، مثلا آپ بتا دیں کہ پہلی سے لے کر KG1 KG2 سے لے کر 5ویں کلاس تک یا 4تھی کلاس تک، یہ ابتدائی شمار ہوں گے 5ویں کلاس تک. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا 4 گھنٹے درس پڑھتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں دانش آموزان دبیرستانی، ٹھیک ہے نا، وہ جو
9ویں 10ویں ہیں یا 11ویں 12ویں میں زیادہ آتے ہیں کالجز میں، اس میں تو وہ جو افراد ہیں وہ 2 ساعت و نیم سر کلاس درس ہستند جو کالجز میں پڑھتے ہیں، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ابھی ان کے بورڈ کے امتحان ہیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، یہ جو کالجز کے لیول تک ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ 2.5 گھنٹے پڑھتے ہیں. بیشتر کلاس درس در جاپان عملی ہستند کہ بھئی جاپان کے اندر جو اکثر جو درس ہوتا ہے، درس تدریس ہوتا ہے، وہ عملی ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ درس کے اندر ہی، کلاس کے اندر ہی وہ سلا دیتے ہیں، کام کرواتے ہیں، یا کوئی اور ایکٹیویٹی ہوتے ہیں عملی وہ کام انجام دیتے ہیں. مثلاً کار ہو یا گروہی کلاس ہو یا ورزش وغیرہ، کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ نہیں کہ اکیلے وہ پڑھتے ہیں، بلکہ گروپ وائز وہ کوئی کام انجام دیتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی کھیل کود کرواتے ہیں، ہم گروپ وائز کھیل کود کرواتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی کرواتے ہیں وغیرہ. دانش آموزان ابتدائی در جاپان از همان کلاس اول ابتدائی مشاغل مثل کشاورزی و کمپیوٹر و یاد میگیرند. کہتے ہیں کہ جو ابتدائی جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، وہ یعنی 10ویں تک کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو کلاس اول ابتدائی شروع سے ہی مختلف ایکٹیویٹیز، جس میں مثلاً زراعت کا کام کیا جاتا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے ہاں بھئی ان پودوں کو اس طرح آپ نے بڑا کرنا ہے، اس کو اس طرح پانی دینا ہے، فلاں فصل اس طرح آپ نے اس کو اگانا ہے، اس طرح کام انجام دینا ہے، تو وہ بتایا جاتا ہے. وہ کمپیوٹر یاد میگران، وہ کمپیوٹر وغیرہ کو یاد دلایا جاتا ہے. کہ بہت اچھی روش ہے، یہ طریقہ ہے کہ آپ کمپیوٹرائز میں بھی ماہر ہو جائیں، اور اگر کمپیوٹرائز کے علاوہ اگر گھر میں ہوتے ہیں تو کھیتی باڑی میں بھی آپ ماہر ہو سکتے ہیں، تو دونوں میں کام انجام دے سکتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹیز ہیں جو وہ بتا رہی ہے کہ جاپان کے اندر اس طرح کے کام انجام دیے جاتے ہیں. اب جس نے سوال کیا تھا ایرانی، وہ کہتی ہیں کار معلم در جاپان زیادہ ہے، کہ یہ تو 8 گھنٹے پہ بچوں کو پڑھنا، پھر اس میں ایکٹیویٹیز عملی کام انجام دینا، یہ تو بہت بڑا زیادہ وقت لگے گا استاد کے لیے. معلم جو پڑھاتے ہیں وہ تو بہت زیادہ اس میں سختی ہے. تو وہ جاپانی کہتے ہیں نا خیلی، کہتے ہیں کہ نہیں ایسا اتنا زیادہ نہیں ہے. اب یہ ان کے کام مکمل ہو گیا. اب 2 افراد اور ہیں. ایک سوال پوچھ رہا ہے، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ من اہل عربستان ہستم اما حالا در تہران زندگی میکنم من یک پسر 7 سال دارم او امسال به مدرسه میرود. 7 سال کا بیٹا ہے، وہ اس سال ابھی مدرسے جائے گا اسکول. مدرسه های ابتدائی در ایران ساعت چند باز میشوند، کہ ایران میں جو ابتدائی مدرسے ہوتے ہیں، اسکولز ہوتے ہیں، وہ کتنے بجے اوپن ہوتے ہیں. اب ایرانی جو ٹیچر ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ در ایران بعضی مدرسه های ابتدائی ساعت 7:45 و بعضی مدرسه های ابتدائی ہم ساعت 8 باز میشوند. کہتے ہیں ایران میں بعض اوقات جو اسکولز ہوتے ہیں، جو ابتدائی اسکول ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں 7:45 پونے 8 بجے، و بعضی مدرسے ابتدائی جو ابتدائی مدرسے ہوتے ہیں وہ 8 بجے صبح کو کھول دیے جاتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں. و ساعت 12:30 12:15 بھی کہہ سکتے ہیں، 12:30 بھی کہتے ہیں، 12:30 بجے کہہ سکتے ہیں، 12:30 بھی کہتے ہیں. ظہر ہم تعطیل میشوند، اور وہ 12:30 بجے یا 12:30 پر وہ ان کے جو ہے نا چھٹی ہو جاتی ہے، تعطیل ہو جاتی ہے. مدرسہ ہائی کے ساعت 8 باز میشوند، وہ اسکول جو 8 بجے اوپن ہوتے ہیں، یک روب دیر تر ہم تعطیل میشوند، وہ پھر کیا کرتے ہیں ایک روب سے مراد یعنی سوا کہتے ہیں نا 15 منٹ، تو 15 منٹ دیر سے وہ چھٹی دیتے ہیں. یعنی ساعت 12:45 یعنی پھر اگر جو 8 بجے ہوتے ہیں اوپن ہوتے ہیں تو وہ 12:30 کی بجائے وہ 12:45 پہ پونے 1 بجے چھٹی دیتے ہیں. جو پونے 8 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں اوپن ہوتے ہیں تو وہ صاف ظاہر ہے 12:30 بجے ہی ان کو چھٹی ہوگی. ہر کلاس 45 دقیقہ، ہر کلاس جو ہوتی ہے وہ 45 منٹ کی ہوتی ہے. یعنی بین ہر کلاس 20 دقیقے زنگ تفریح وجود آرد. اب ہر کلاس کے مثال کے طور پر ایک گھنٹے کی کلاس میں جو 45 منٹ پڑھاتے ہیں، 15-20 منٹ جو ہوتے ہیں وہ تفریح والے ہوتے ہیں، کہ جائیں پانی وغیرہ پئیں، واش روم جائیں، آگے پیچھے جائیں، کھانا پینا کچھ کرنا ہے کر لیں 15-20 منٹ، اس کے بعد نیکسٹ کلاس شروع ہوگی. تو اسی طرح ہمارے یہاں بھی اسی طرح تھی جب ہم پڑھتے تھے.
اس کے بعد دیکھیں دانش آموزان مدارس ابتدائی در ایران 24 ساعت و دانش آموزان دبیرستانی 36 ساعت در ہفتے به مدرسے میں روانہ ہے، کہ جو ابتدائی اسکول والے ہیں یا مثال کے طور پر اسکول والے ہیں وہ ایران میں 24 گھنٹے، اور جو دانش آموزان دبیرستانی ہیں وہ جو ہے نا 36 گھنٹے ہفتے میں مدرسے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں۔ اب یہ تو ان کے سوال کا جواب ہو گیا۔ اب وہ دوبارہ پوچھ رہا ہے کہ 7:45 کہ یہ 7:45 یہ کیا؟ نہ من زود از خواب بیدار نمیشوم، وہ کہتا ہے کہ 7:45 اتنی جلدی، میں اتنے جلدی تو اٹھ ہی نہیں پاتا۔ تو وہ ہنس رہا ہے، ہاں 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 ہاں۔ آگے سے وہ پھر کیا کہے، کہتے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے نا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، جو آپ نے جو سوال پوچھے وہی آپ کو جواب دیا گیا، تو وہ ایموجی بھیج دیا اس نے۔ تو یہ صفحہ 51 پر ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ صفحہ 52 پر۔ اب دوسرا بندہ ہے جو سوال کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے در اسپانیہ معمولاً مدرسے ساتھ چند بات میں شامل۔ ایک جو ہے نا ایرانی ہے، کوئی بھی ہے، وہ چیٹ کر رہا ہے کسی اسپین کے کسی استاد سے، وہ کہتا ہے، اسے پوچھ رہا ہے کہ اسپین پر معمولاً کتنے بجے اسکول اوپن ہوتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ دوسرا جواب دیا جا رہا ہے علی، کہتا ہے کہ در کشور اسپانیہ ہمیں مدرسے ابتدائی ساعت 9 صبح بعد میں شامل، کہ اسپین ملک میں سارے جو اسکولز ہوتے ہیں، جو ابتدائی اسکول ہوتے ہیں، وہ 9 بجے صبح کو کھول جاتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں۔ دانش آموزان معمولاً ساعت 9 به مدرسے میں روان و ساعت 12:30 ظہر به خانه برمیگردند، کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں عام طور پر 9 بجے مدرسے آتے ہیں اور 12:30 بجے ظہر گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اور فقط 3 ساعت و نیم در مدرسے ہستند، وہ تقریباً 3.5 گھنٹے جو ہے نا وہ اسکول میں ہوتے ہیں۔ بیشتر پدر و مادرها در کشور من ساعت 7 صبح سر کار می روند، کہ بیشتر یعنی اکثر جو والدین ہوتے ہیں، پدر یعنی بابا، مادرها مائیں جو ہوتی ہیں، بابا و ماما جو ہوتی ہیں، وہ اس ملک میں در کشور من میرے ملک میں یعنی اسپانیہ میں 7 بجے صبح کو وہ سر کار، جیسے میں نے عرض کیا سر کار سے مراد یعنی کام کاج کی جانب، در کار یعنی کام کاج، سر کار یعنی صبح کو اپنے کام کاج کی طرف چلے جاتے ہیں۔ برائے ہمین بعضی از مدرسہ ابتدائی در اسپانیہ ساعت 7 صبح بعد ہستند، اسی وجہ سے وہ ہمارے اسپین کے مدرسے جو ہیں ابتدائی وہ 7 بجے بھی کھل جاتے ہیں، وہ بچے ساعت 7 صبح مدرسے میں روان، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ 7 بجے بھی اسکول چلے جاتے ہیں۔ دانش آموزان دبیرستانی در اسپانیہ ساعت 8:30 صبح دبیرستان میں روان، جو کالجز کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ 8:30 بجے جو نا اسپینیا میں وہ جو کھلتا ہے کالج اس پہ چلے جاتے ہیں، اور 7:02 بعد ظہر کلاس ہائشان تمام شماد، اور 2:30 بجے ان کی جو کلاس ہوتی ہے وہ ظہر کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ خلاصہ ان کے، اب وہ کہتے ہیں کہ خلاصہ آپ کو بتا دوں، مختصر یہ کر دوں کہ در اینجا دانش آموزان ابتدائی 18 ساعت و دانش آموزان دبیرستانی 36 ساعت در ہفتے به مدرسے میں روان و درس می خوانند، کہتے ہیں میں بس خلاصہ کر دوں، اتنا بتا دوں کہ جو ابتدائی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کالجز وہ اسکول میں وہ 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، اور جو کالجز کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ 36 گھنٹے ہفتے کے اندر وہ مدرسے یعنی اسکول اور کالجز آتے ہیں اور درس پڑھتے ہیں۔ ان کی بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسرے۔ سارا کہتی ہے، اب یہ کس ملک کی ہے نہیں معلوم، شہزیرانی ہے، کہتی ہے کہ من و پدر و مادرم امسال به فرانس می رویم، میں اپنے ماما بابا کے ساتھ اس سال فرانس جاؤں گی۔ مادر من دانشجو است، میری ماں جو ہے دانشجو ہے، ماں بھی اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھ رہی ہے۔ و پدرم در شہر پاریس یک ریستوران بزرگ دارد، اور پارس میں میرے جو بابا ہیں ان کا بڑا ریسٹورنٹ ہے۔ سوال من این است، میرا سوال یہ ہے کہ مدرسے ہا در فرانس ساعت چند باز میں شوند، جو اسکولز ہوتے ہیں یا جو یونیورسٹی کالجز ہوتے ہیں تو وہ فرانس میں کتنے بجے اوپن ہوتے ہیں؟ اب اگر مدرسے ہا کہیں تو اس میں اسکول بھی آ جاتا ہے، کالجز بھی آ جاتے ہیں، یونیورسٹی بھی آ جاتا ہے۔ اگر کہیں مدرسے ابتدائی تو وہ اسکول آ جائیں گے، مدرسے دبیرستانی اسکول جو کالجز ہو گئے، اور مدرسے جو ہم نے دبیرستان پڑھا ہے اوپر تو وہ یونیورسٹی میں چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کتنے بجے اوپن ہوتے ہیں، وساط چند بستے میں شفا، کتنے بجے
یعنی کلوز ہو جاتے ہیں، بستے یعنی کلوز ہو جاتے ہیں. دانشگاہ چطور، اسی طرح دانشگاہ بھی کیسے ہے، یونیورسٹی کا بھی مجھے بتائیں. اب جواب دیا جا رہا ہے کہ فرانس کے ایک استاد ہے، وہ جواب دیا جا رہا ہے کہ دانش آموزان فرانسوی معمولاً ساعت 9 صبح مدرسے می روند. جو فرانس کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں معمولاً 9 بجے صبح جو ہے نا وہ اسکول چلے جاتے ہیں. آنہا ساعت 4:30 کے بعد ظہر تعطیل می شوند. وہ 4:30 بجے چھٹی لے کر واپس آتے ہیں، خانے برمی کرتے ہیں، واپس گھر آتے ہیں. یعنی حدوداً 7 ساعت و نیم در آنجا درس می خوانند، یعنی وہ 7.5 گھنٹے 7.5 گھنٹے وہاں پر اسکول میں پڑھتے ہیں. دانشگاہ اسی طرح یونیورسٹی جو ہے نا در اینجا ساعت 8 نیم صبح بعد می شوند. 8:30 بجے صبح کو جو دانشگاہ یونیورسٹی ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے. و معمولاً ساعت 2 نیم بعد از ظهر ساعت پایان کار یک دانشجو فرانسوی است. اور معمولاً 2:30 بجے جو ہے نا ظہر کے بعد ساعت پایان یعنی پایان کار ایک دانشجو ایک اسٹوڈنٹ کا، یعنی معمولاً بتا رہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا جو آخری وقت ہوتا ہے ساعت پایان یعنی پایان یعنی آخر میں، وہ ساعت یعنی وقت، جو آخری ٹائم ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا، فرانسوی اسٹوڈنٹ کا، وہ یہ ہے کہ وہ 2:30 بجے کمپلیٹ کرتا ہے اپنا وقت کو. تو یہ سوال و جواب ہیں اور اسکول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ متن ہے. اب آتے ہیں تکلیف آپ کو جو دینی ہے وہ یہ ہے کہ با توجہ به متن جدول زیر را با زمان یا مناسب کامل کنید. نیچے دیے گئے جو جگہ ہے خالی جگہ پہ آپ نے پر کرنا ہے، جیسے کہ مدرسه های ابتدایی ژاپن از ساعت ڈیش باز می شوند و ساعت ڈیش بسته می شوند. تو اوپر دیے گئے جو متن آپ نے پڑھا ہے، اتنا ہم نے محنت کر کے آپ کو بتایا، تو اسی میں سے آپ نے محنت کرنا ہے اور جو یہ سوالات ہیں ان کو خالی جگہ اسی متن سے آپ نے پر کرنا ہے. تو یہ سارے جملہ، پہلا جملہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 6 جملے جو ہے نا یہاں پہ آپ نے مکمل کرنا ہے. اب آتے ہیں صفحے 56 پر. دوسری تکلیف جو آپ کو دینا ہے، درست یا نادرست بودن جملات زیر تعین کنید. اوپر آپ نے متن پہ دیکھا ہے، اب یہاں پہ آپ کو جملے بتائے گئے ہیں. اب یہ جملہ درست ہے یا نہیں ہے وہ آپ نے تشخیص دینا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ ہاں یہ والا جملہ تو درست ہے، کیونکہ اوپر ہم متن میں پڑھ چکے ہیں کہ دانش آموزان شماره 1 دانش آموزان دبیرستانی در ژاپن هر روز بیشتر از 4 ساعت کلاس عملی دارند. شماره 2 دانش آموزان دبیرستانی در ژاپن کلاس کشاورزی و کامپیوتر دارند. شماره 3 دانش آموزان ایرانی هر روز ساعت یعنی 5 ساعت و 45 دقیقه در کلاس درس هستند. شماره 4 علی هر روز ساعت 6 صبح از خواب بیدار می شود. شماره 5 همه مدرسه های اسپانیا ساعت 9 باز می شوند. شماره 6 کارمندهای اسپانیایی ساعت 7 به سر کار می روند. کارمند وہی جو افراد ہو گئے اسپانیا کے جو مردم ہو گئے، لوگ ہو گئے. دانشجویان فرانسوی هر روز ساعت 6 در کلاس هستند. 8 دانشجویان فرانسوی بیشتر از دانش آموزان فرانسوی در کلاس هستند. ہاں جی، اب آتے ہیں نیکسٹ بیاموزیم. یہاں پر آج جو ہم نے ایک قاعدہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ صفت برتر، جو صفت ہوتی ہے، صفت موصوف ہم جسے کہتے ہیں، وہ ہم یہاں پر آج پڑھیں گے. جیسا کہ در زبان فارسی برائے مقایسے 2 شخص یا 2 چیز از صفت برتر استفادہ می شود. زبان فارسی میں 2 افراد کو جب ہم مقابلہ کیا جا رہا ہو، تقابل کیا جا رہا ہو کہ یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے، تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں، صفت برتر سے استفادہ کرتے ہیں. جیسا کہ احمد از پرویز چاکتر است. جو احمد ہے وہ پرویز سے چاکتر یعنی موٹا ہے، زیادہ موٹا ہے. این کتاب بزرگتر از آن کتاب است. یہ کتاب اس کتاب سے بڑی ہے. تو یہاں پہ جو چاکتر ہے، بزرگتر ہے، یہ صفت برتر ہے. تمرین یہاں پہ جو مشق دینے وہ یہ ہے کہ جائے خالی رابع صفت مناسب کامل کنید. صفت مناسب آپ نے اس پہ لگانا ہے. جیسا کہ یہ جو 8 جملے ہیں ان کو دیکھیں. این تھوپ از آن تھوپ ڈیش است. یہاں پہ بزرگ ہے تو صفت برتر کیا آئے گی، بزرگتر است. تو یہاں پہ اسی طرح کوچک، زیبا، لاغر، گرم، بلند، کوتاہ، پیر، تو یہ آپ نے صفت برتر لگا کے ان خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے. آخر میں جو متن آپ کو دیا گیا ہے تھا وہ اس کو آپ نے صدائے بلند آواز سے آپ نے ان کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کا لب و لہجہ درست ہو سکے، آپ اچھی طرح سے ان کو، ان کے معنی کو اور مفہوم کو سمجھ سکیں. اب آتے ہیں لاسٹ میں آپ کا جو یہ کلاس ورک کمپلیٹ ہو گیا. آتے ہیں ہوم ورک کی جانب.
صفحہ 54 کتاب کار 9 نامی جو آپ کا وہ کلاس ورک کمپلیٹ ہوا جو ہوم ورک ہے 9. سب سے پہلے دیکھیں شمار 1 میں مکانهای زیر معمولا در کشور شما چه ساعتهای باز و بسته هستند کہ آپ کی جس جگہ رہتے ہیں وہاں پر آپ کے ملک میں یہ جو مکان ہے، کون سے مکان؟ دانشگاہ، ریستوران، ہوٹل، سینما، مسجد، باز، بستے، باز، تو یہ کتنے بجے باز ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، اور کتنے بجے بند ہوتے ہیں؟ باز یعنی کھلنا، بستے یعنی بند ہونا، کلوز. تو یہ آپ نے بتانا ہے آپ آپ جس صوبے میں ہیں، جس ضلع میں، تحصیل میں، جس شہر میں، جس علاقے میں، اگر اس علاقے میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور یقیناً موجود ہونا چاہیے، اگر موجود نہیں بھی ہے پھر بھی اپنے علاقے کو آپ وسیع کر دیں، اپنا صوبہ قرار دیتے ہیں، اس صوبے میں یہ چیزیں ہیں تو وہ کتنے بجے کھلتے ہیں، اگر نہیں معلوم تو پھر بھی آپ اپنی طرف سے اندازتاً بتا دیجیے گا. اور شمار 2 میں دیکھیں واضح جدید درس جملے بنویسی. 10 جملے آپ نے بنانا ہے، نئے الفاظ اس متن سے، اس درس سے نکال کر نئے الفاظ آپ نے بنانا ہے اور اس سے جملے بنانا ہے. یہ آپ کا کام ہے، جتنا آپ کام انجام دیں گے اتنا آپ کی زبان فارسی کی زبان فارسی اچھی ہوتی جائے گی، آپ زبان فارسی کو اچھی طرح سے پڑھ لکھ سمجھ اور بول چال کر سکیں گے. اور آتے ہیں آج کے حدیث مبارکہ کی جانب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قضی لأخیہ المومن حاجتا کان کمن عبد اللہ دہرہ. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود کسی که حاجت برادر مومن خود را بر آورده سازد مانند کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد. آفرین. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے جس نے بھی حاجت برادر اپنے بھائی جو مومن بھائی ہے اس کی حاجت خود را، اس کی حاجت کو، اس مومن کی خود کی حاجت کو، را یعنی کو، برآورد سازد اس کی حاجت پوری کر دے، برآورد یعنی قبول کر لے اور اس کو دے دے جو چیز چاہتا ہے وہ اس کی حاجت کو قبول کر لے، پوری کر دے. مانند کسیاس اس شخص کی جیسا ہے کہ عمر خود را، اس نے اپنی عمر، اپنی پوری زندگی عمر خود را کو بے عبادت میں ان کی طرف گزراندیاس باشد گزارا ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مومن برادر کی حاجت کو پورا کیا تو وہ اس شخص جیسا ہے کہ جس نے پوری زندگی پروردگار کی عبادت میں گزارا ہو. پروردگار ہمیں مومن افراد کی، اپنے مومن بھائیوں کی حاجت روائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آتے ہیں آج کے لطیفے ہم جو آج پڑھیں کہ وہ یہ ہے کہ ناظم. اب ناظم کہتے ہیں جسے ناظم امور کہتے ہیں. ناظم وہ ہوتا ہے جو تمام امور کو دیکھتا ہے، اسکول میں کسی ادارے میں دیکھتا ہے کہ ہاں فلاں چیز کیسی چل رہی ہے ٹھیک، اسے کہتے ہیں نظامت ناظم جو ہوتا ہے. اب وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے، کسی شخص سے کہہ رہا ہے، دانش آموز ہے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ چرا این قدر، کیوں، چرا یعنی کیوں، این قدر اتنی دیر سے بے مدرسے آمدی اسکول آئے ہو، کیوں اتنی دیر سے مدرسے آئے ہو. دانش آموز. اب اسٹوڈنٹ کیا کہتا ہے کہ آغا اجازت، بھائی تھوڑا اب میری بات تو سن، آغا یعنی ناظم اجازت، مجھے اجازت دیں میں بات کر سکوں، میری بات سنیں. من داشتم، میں یعنی میں کر رہا تھا یا چاہ رہا تھا، خواب یک مسابقے فٹ بال را می دیدم، میں جو ہے نا ایک من داشتہ، میں دیکھ رہا تھا، خواب دیکھ رہا تھا، یک مسابقے فٹ بال، ایک ٹورنامنٹ جو فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، را کو می دیدم دیکھ رہا تھا، یعنی خواب میں ایک دیکھ رہا تھا، خواب دیکھ رہا تھا کہ میں ایک فٹ بال کے گراؤنڈ میں موجود ہوں، ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. چون بازی بے وقت اضافے کشید کیونکہ وہ فٹ بال کا میچ تھا اور وہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا. چون یعنی کیوں، بازی یعنی وقت جو ہے نا، بے وقت اضافے زیادہ وقت ہو گیا، بازی یعنی کھیل، جو کھیل کا جو وقت ہے، کشید یعنی لمبا ہو گیا. ناچار شدم، میں جو ہے نا مجبور ہو گیا، شدم یعنی ہو گیا، خواب بے مانم کہ بھائی میں سوتا ہی رہوں، تھا نتیجے آن معلوم شود تاکہ مجھے اس کا نتیجہ معلوم ہو سکے، اینڈ ہو سکے، پتہ چلے کہ ہاں کس نے جیتا ہے، کس نے گول زیادہ کیا ہے.
یہ بھئی بہانہ بازی ہو گئی اس لڑکے کی. کہتا ہے کہ ناظم کو کہ مجھے تھوڑی اجازت دیں، میں ایک خواب دیکھ رہا تھا، ٹورنامنٹ ہو رہا تھا فٹ بال کا، اور اس کے بعد کیونکہ وہ فٹ بال کا جو وقت ہے وہ زیادہ ہو گیا، لمبا ہو گیا، اور میں مجبور ہو گیا کہ میں اپنے جو خواب ہے اس میں رہوں، اور یعنی سوتا رہوں، خواب دیکھتا رہوں، تاکہ مجھے نتیجہ معلوم ہو سکے کہ بھئی اس میں کون جیتا ہے کون ہارا ہے. تو یہ بھئی بندہ خدا ہو گیا. انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو ایک